مفتی صاحب نے مقالے کے لیے 2 منٹ کا وقت رکھا ہے، گفتگو کے لیے نہیں رکھا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو ختم کر دوں، 1-2 منٹ میں تو نہیں ہوگا، لیکن میں جناب صدر سے 5 منٹ میں بھی نہیں ختم ہوگی میری گفتگو، اس لیے کہ عنوانی بہت ہی دوسرے انداز کا ہے۔ اس باوقار صدر کے باوقار سیمینار کے باوقار صدر امیر شریعت حضرت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب اور معزز حضرات، اب اس کے کہ میں اپنے دادا ابا علیہ رحمہ کے تعلق سے گفتگو کروں، میں ممنون اور شکر گزار ہوں حضرت امیر شریعت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی صاحب کا، جنہوں نے امارت شریعہ کی طرف سے میرے دادا ابا علیہ رحمہ کی حیات و خدمات پر ایک باوقار سیمینار کا اہتمام کیا اور مجھے بھی اس کا حصہ بنایا۔ تنقیدی گفتگو اور بھی تھی، میں اسے چھوڑتا ہوں اور اپنے موضوع پر آتا ہوں۔ جب کبھی میں نے دادا ابا علیہ رحمہ کے تعلق سے کچھ لکھنے کی کوشش کی تو معاملہ ہمیشہ یہیں پر الجھا کہ بات کہاں سے شروع کی جائے۔ جس وقت میری پیدائش ہوئی اس وقت دادا ابا علیہ رحمہ امارت شریعہ سے الگ ہو چکے تھے۔ وجہ نظریاتی اختلاف تھا جس کی تفصیل بیان کرنا بدلے ہوئے حالات میں میں غیر ضروری سمجھتا ہوں۔ عہد حاضر میں اس کو کریدنے اور اس پر بحث کی ضرورت بھی نہیں ہے، یہ بڑوں کے درمیان کا معاملہ تھا، آج اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اس حوالے سے میں یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ انہوں نے عمارت سے الگ ہو کر اپنی کوئی الگ دکان نہیں کھولی، یعنی اپنا کوئی الگ ادارہ قائم نہیں کیا۔ میں نے دادا بالا رحمت کے علاوہ اپنے خاندان کی ایک اور ایسی شخصیت کو میں نے دیکھا ہے جو نظریاتی اختلاف کی وجہ سے ادارے سے الگ ہو گئی، لیکن اس شخصیت نے اپنی کوئی الگ مسجد نہیں بنائی اور نہ کوئی الگ دکان کھولی۔ میری مراد ڈاکٹر سید ضیاء الہدیٰ علیہ رحمہ سے ہے جو میرے مجھلے ماموں تھے۔ وہ نظریاتی اختلاف کی وجہ سے جماعت اسلامی سے الگ ہوئے، لیکن انہوں نے بھی جماعت اسلامی کے مقابلے میں اپنا کوئی الگ ادارہ قائم نہیں کیا۔ بہرکیف میں دادا ابا علیہ رحمت کے بہت قریب رہا، ان کے ملنے جلنے اور عقیدت رکھنے والوں کو بھی قریب سے دیکھا۔ جب باشعور ہوا تو یہ محسوس ہوا کہ اللہ نے مجھے ایک ایسے گھرانے میں پیدا کیا ہے جس نے لینا نہیں بلکہ دینا سیکھا ہے، بٹورنا نہیں بلکہ بانٹنا سیکھا ہے۔ دادا ابا علیہ رحمت کے ساتھ رہ کر میں نے یہ بھی سیکھا کہ نظریاتی فرق کے باوجود کس طرح ہم ایک دوسرے سے خوشگوار اور رشتے استوار رکھ سکتے ہیں اور آپس میں میل محبت کے ساتھ رہ کر ملت کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو گفتگو طویل ہو جائے گی۔ اس کی صرف ایک مثال خانقاہ مجیبیہ اور اس خانقاہ کے بزرگوں سے دادا ابا علیہ رحمہ اور ان کے خانوادے کے وہ رشتے اور تعلقات ہیں جو نظریاتی فرق کے باوجود دہائیوں سے آج بھی مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں۔ مجھے اس کا اعتراف کرنے میں ذرا بھی تعمل نہیں کہ اس رشتے کو مضبوطی کے ساتھ قائم رکھنے میں خانقاہ کے اکابرین کا بہت ہی اہم کردار رہا ہے، خواہ حضرت مولانا سید شاہ امان اللہ قادری علیہ رحمہ ہوں یا ان کے صاحبزادے حضرت سید شاہ رضوان اللہ قادری علیہ رحمہ یا حضرت مولانا سید شاہ نظام الدین علیہ رحمہ یا حضرت سید شاہ اون احمد قادری علیہ رحمہ یا حضرت مولانا سید شاہ ہلال احمد قادری علیہ رحمہ ہوں یا موجودہ زیب سجادہ حضرت مولانا سید شاہ آیت اللہ قادری ہوں، سب نے اس رشتے کو پروان چڑھایا۔ یہی وجہ ہے کہ دادا ابا علیہ رحمت، میرے والد سید شاہ نعمان غنی علیہ رحمہ، میرے چھوٹے چچا سید شاہ رضوان غنی اصلاحی علیہ رحمہ، میری والدہ مرحومہ اور میری چھوٹی پھوپھی اسی خانقاہ کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ غالباً
میرے نانا علیہ رحمہ نور الہدیٰ بہاری کی تدفین بھی خانقاہ مجیبیہ کے قبرستان میں ہوئی، جو جماعت اسلامی ہند حلقہ بہار کے سابق امیر ڈاکٹر سید ضیاء الہدیٰ علیہ رحمہ کے والد ماجد تھے اور شاعر بھی تھے۔ دادا ابا علیہ رحمہ ہمارے شریعہ سے منسلک ہونے کے بعد پھلواری شریف کے ہی ہو کر رہ گئے۔ جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے کبھی کبھی اپنے آبائی وطن دیورہ ضلع گیا چلے جاتے، جہاں ان کی باضابطہ ایک خانقاہ تھی، لیکن انہیں بانی عمارت شریعہ حضرت مولانا عبد المحاسن محمد سجاد علیہ رحمہ کی ادائیں ایسی پسند آئیں کہ انہوں نے پھلواری شریف کو ہی اپنا مسکن ثانی بنا لیا اور ان کے ہی ہو کر رہ گئے۔ دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ دونوں بزرگ آج بھی خانقاہ مجیبیہ کے قبرستان میں ایک دوسرے کے قریب آرام فرما ہیں۔ دادا ابا علیہ رحمہ کی پوری زندگی پھلواری شریف کے بولی محلے میں کرائے کے ایک مکان میں گزری۔ اسی مکان میں دادا ابا علیہ رحمہ کا انتقال بھی ہوا۔ یہ قدیم بستی کا سب سے بڑا مکان تھا، جس میں کئی بڑے کمرے تھے۔ کچھ اس کی تفصیل میں اس کو چھوڑتا ہوں۔ میری دادی کا انتقال میری پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا۔ دادا ابا علیہ رحمہ کے 4 صاحبزادے میرے والد سید نعمان غنی دیوروی، سید عرفان غنی، سید حسان غنی اور سید رضوان غنی اصلاحی، اور 3 صاحبزادیاں تھیں۔ میرے والد سید نعمان غنی دیوروی، میرے منجلے چچا سید عرفان غنی اور چھوٹے چچا سید رضوان غنی اصلاحی کا انتقال ہو چکا ہے۔ صرف سنجرے چچا حیات ہیں۔ میری بڑی پھوپھی شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ پاکستان چلی گئیں، اس لیے گھر میں میری 2 غیر شادی شدہ پھوپھیاں ہی رہ گئی تھی۔ اس وقت میرے والد کو محکمہ امداد باہمی میں ملازمت مل چکی تھی اور میری والدہ کے علاوہ گھر پر اور کوئی دوسری خاتون نہیں تھی، اس لیے میرے والد انہیں اپنے ساتھ ملازمت پر نہیں لے گئے۔ میری والدہ ہی گھر کی نگراں تھیں۔ ان کی نگرانی اور سرپرستی میں ہی میری 2 پھوپھیاں اور 3 چچا کی شادیاں ہوئیں۔ اس کے بعد میرے والد محترم میری والدہ اور بچوں کو اپنے ساتھ ملازمت پر لے گئے۔ اس وقت میرے والد رانچی کے ایک دور دراز بلاک میں پوسٹر تھے۔ میں دادا ابا علیہ رحمہ اور 3 چچا محترم کے ساتھ اسی بولی محلے والے کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ میں نے 1967 میں پھلواری شریف ہائی اسکول سے میٹرک پاس کیا۔ دادا ابا علیہ رحمہ کے انتقال سے چند ماہ قبل میں والدہ اور بھائی بہنوں کے ساتھ پٹنہ کے مہنگور محلے میں منتقل ہو گیا۔ میرے والد کی خالہ زاد بہن اور نقیب کے سابق ایڈیٹر محمد عثمانی صاحب علیہ رحمہ کی اہلیہ کا مکان تھا۔ یہ 1977 کی بات ہے۔ اس وقت میں الحاج غلام سرور کے اخبار سنگم کے شعبہ ادارت سے وابستہ ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پٹنہ یونیورسٹی میں اردو میں داخلہ بھی لے لیا تھا۔ اس طرح میری تعلیم اور ملازمت ساتھ جاری رہی۔ پٹنہ منتقل ہونے سے پہلے میں تقریباً 25 سال دادا ابا علیہ رحمہ کے ساتھ رہا اور ان کے شب و روز کے معمولات کو بہت قریب سے دیکھا اور مشاہدہ کیا۔ دادا ابا علیہ رحمہ جب عمارت شریعہ سے الگ ہوئے، اس وقت ان کا دوسرا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ دیورہ میں کچھ جائیداد تھی، لیکن اس سے کوئی آمدنی نہیں تھی۔ اسی زمانے میں دادا ابا علیہ رحمہ نے سرما اور پاچک بنانا شروع کیا، جس کا ذکر مولانا بدر صاحب نے بھی کیا۔ سرمے کا نام سرمہ نور افزا اور پاچک کا نام صفوف برق تھا۔ ان کی یہ دونوں چیزیں بہت مشہور ہوئی۔ دادا ابا علیہ رحمہ کو میں نے یہ دونوں چیزیں خود بناتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ان سے بہت قریب رہا۔ ایک طرح سے میں ان کا پیے بھی تھا۔ روزانہ ڈاک سے ان کے پاس کافی تعداد میں ملک کے مختلف حصوں سے خطوط، اخبارات اور رسائل آتے۔ لوگ مسئلہ و مسائل پوچھتے۔ چونکہ ڈاکیا تاخیر سے گھر ڈاک پہنچاتا، اس لیے ڈاک خانے سے ڈاک لانے کی ذمہ داری میری تھی۔ میں روزانہ صبح کو 8:30-9 بجے ڈاک خانہ چلا جاتا اور وہاں جو ملتا دادا ابا علیہ رحمہ کی خدمت میں پیش کر دیتا۔ میں نے برسوں یہ خدمت انجام دی۔ دعا کیجیے اللہ میری اس خدمت کو قبول فرمائے، آمین۔ تھوڑی سی زحمت اور دادا ابا علیہ رحمہ کے سرمے کی قیمت اس وقت 1 روپیہ تھی۔ ایک مرتبہ اپنے وقت کے بزرگ عالم دین حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمہ پھلواری شریف تشریف لائے اور انہوں نے دادا ابا علیہ رحمہ سے سرمے کی ایک شیشی طلب کی اور اس کی قیمت ادا کی۔
दादा अब्बा रहमान ने इसे तबर्रुक के तौर पर बहुत ही अकीदत के साथ कबूल किया और उस 1 रुपए को अपनी छोटी बेटी आरफा अंजुम को ये कहते हुए दिया, इस तबर्रुक को अपने पास हिफाजत से रखो, इससे बरकत होगी। ये रुपया आज भी इस खानवादे के पास महफूज है। दादा अब्बा रहमान जमीयत उलमा, दीनी तालीमी बोर्ड और बिहार रियासती अमन तरक्की उर्दू और कई दूसरी तहरीक से आखिर वक्त तक जुड़े रहे। जब बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान बनाए जाने की तहरीक शुरू हुई तो दादा अब्बा रहमान भी न सिर्फ इसके हिस्सा बने बल्कि अलहाज गुलाम सरवर और उनके रोफा की टीम को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। आखिरी बात, जिस जमाने में फुलवारी शरीफ में नौजवानों में तालीम का फुकदान था, उस जमाने में यानी 70 की दहाई में इलाके में तालीमी निस्मा को फरोग देने के लिए दादा अब्बा रहमत की तरगीब और उनके मंझले साहबजादे सैयद इरफान गनी रहमा को इस छोटी सी बस्ती में मिल्लत उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल कायम किया। अब ये स्कूल +2 तक हो गया है। इस वक्त इसके सेक्रेटरी मेरे चचाजाद भाई सैयद इमरान गनी एडवोकेट हैं जो यहाँ मौजूद हैं। मेरी याददाश्त में ये बात भी महफूज है कि एक जमाने में अभी इसका जिक्र भी हुआ है, मेरी याददाश्त में यह बात भी महफूज है, एक जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी मुसलमानों में मायूब और नापसंदीदा थी और मुसलमान इसे वोट देना हराम समझते थे। इस माहौल में हजरत मौलाना अलैहि रहमान ने इस पार्टी को वोट देना दलाइल के साथ जायज करार दिया। इस फतवे को कम्युनिस्ट पार्टी ने शाया करके बड़े पैमाने पर तकसीम करवाया था। इसके बाद एक हल्के में उन्हें लोग कम्युनिस्ट मौलाना कहने लगे थे। मेरे वालिद को छोड़कर मेरे तीनों चचा कम्युनिस्ट पार्टी के सरगर्म थे। उनमें एक चचा मोहतरम सैयद हसन गनी साहब इस वक्त हयात हैं, कलकत्ता में रहते हैं और अब काफी कमजोर हो गए हैं। उन्होंने सेमिनार के इनेकाद के लिए इमारत शरिया खास तौर पर अमीर शरीयत हजरत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब का शुक्रिया अदा किया है और उनकी सेहत और सलामती की दुआ की है। और अब आखिर में याद करके अपनी बात खत्म करूंगा कि दादा अब्बा रहमान खानका मुजीबिया के बुजुर्गों के ज़ेर साया अब मैं आखिर में यह अर्ज करके अपनी बात खत्म करता हूँ कि दादा अब्बा रहमान और खानका मुजीबिया फुलवारी शरीफ के बुजुर्गों के ज़ेर साया खामोशी के साथ मेरी ज़हनी और फिक्री तरबियत हुई। मेरा इस्लामी शऊर पुख्ता हुआ, मिलनी और समाजी जिम्मेदारी को समझ पैदा हुई, तामीरी तहरीक से वाबिस्ता होकर काम करने का जज्बा पैदा हुआ, हक बात कहने की जुर्रत पैदा हुई, बुजुर्गों का एहतराम करने का सलीका सीखा, हक के सामने नर्म और बातिल के सामने सख्त होने की तरगीब मिली, जिंदगी गुजारने का सलीका पैदा हुआ, अपने सही मौक़िफ़ पर मजबूती के साथ कायम रहने के जज्बे को जिला मिली। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं बुजुर्गों की दुआओं और फयूज़ व बरक़ात की वजह से हूँ। दादा अब्बा रहमत के ताल्लुक से और भी बहुत सी यादें उनसे वाबस्ता हैं जिनका अगर जिक्र करूँ तो गुफ्तगू तवील हो जाएगी और बाकी तवील हो गई है, इसके लिए ये सेमिनार का मुतहम्मिल नहीं है। अब मैं आखिर में एक मुकाबिल हजरत अमीर शरीयत वाला सैयद अहमद फैसल रहमानी और इमारत शरिया की दूसरे जिम्मेदारों मौजूदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हजरत मौलाना के खिदमत की शख्सियत और खिदमत पर एक बावकार सेमिनार मुनक़द किया और मुझे भी हिस्सा बनाया। ज्यादा वक्त लेने के लिए मैं बहुत माजरत खा हूँ। बहुत शुक्रिया।